ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ظہر اور عصر کی نماز پڑھ رہا ہے اور تلاوت اتنی بلند آواز سے کرتا ہے کہ اطراف کے 3 4 5 یہاں 3 4 5 افراد اگر یہاں ہوں تو وہ بھی سن لیں، اور اس وجہ سے کرتا ہے کہ اطمینان قلب اس کو حاصل نہیں ہوتا، یہ چاہتا ہے کہ مخارج کے ساتھ الفاظ کو ادا بھی کرے اور ان کو سنے بھی، تو یہ جہر میں شمار تو نہیں ہوگا۔ دیکھیں جہر کی تعریف ہی یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے قراءت کرنا کہ اطراف کے 3 4 5 آدمی ادھر 3 4 5 آدمی ادھر اگر سن لیتے ہیں تو وہ جہر کہلاتا ہے، چاہے آپ کی نیت جہر ہو یا نہ ہو۔ جب ظاہر موجود ہو تو پھر نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، پھر ظاہر کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص اس طرح جہر سے پڑھے اور وہ بھی ظہر اور عصر، تو اس کے اندر فوراً اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر ایک آیت بھی جہرن پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا تو لازم بات ہے ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار ہوگا اور نماز واجب الاعادہ ہوگی، اس لیے ایسا ہرگز نہ کریں۔ اب جہاں تک یہ بیچارے جو وسوسوں کے شکار ہیں، اصل میں ایسے بہت سارے لوگ وہ اتنی بلند آواز سے مسجد میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے اور پوری قرات بھی سمجھ میں نہیں آتی، سین کی سیٹیاں نکالیں گے، اس طرح کرتے رہیں گے، اور برابر میں اگر کوئی بیچارہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کی قرات بھولتی جاتی ہے، اتنی بلند آواز سے بعض اوقات پڑھ کر اپنے ساتھ والے کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اس طرح وساوس کا شکار نہ ہو، بس اتنی ہلکی سی آواز رکھیں کہ آپ کے کان اپنی آواز کو سن لیں، اور یہ بہت ہلکی سی مقدار میں ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اگر وسوسے کا آپ شکار ہو رہے ہیں تو پھر خدا را کسی کو مقرر کریں کہ وہ آپ کی اس قرات کو سن کر بتائے کہ جہر بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی۔ اگر بن رہی ہے تو اس کو اور پست کریں، ورنہ آپ تو ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، لیکن شریعت اس بلند آوازی کی وجہ سے آپ کی نماز میں ترک واجب کا حکم لگا رہی ہے اور آپ گناہگار ہو رہے ہیں، اس لیے اس طرح نہ کریں، اور اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ اس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی قرات ایسی ہے، آپ کو خود اطمینان نہیں ہوتا، آپ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو بہت ہٹ کر نماز پڑھیں، یا پھر آپ فرض ساتھ پڑھیں اور سنتیں اپنے گھر پہ جا کے پڑھیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ آج کل کانفرنس کالز کا بڑا سلسلہ چل رہا ہے، تو اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو اور کوئی کال کر کے کہے یار فلاں سے بھی میری بات کروا دو، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ مسجد میں کال اٹینڈ کرنا بغیر اشد ضرورت کے یہ انتہائی مکروہ ہے، کیونکہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا منع ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں پھر دنیاوی بات کرنا آپ کے لیے صحیح ہوگا۔ بات بالکل درست ہے کہ معتکف ضرورتاً دنیا کی بات کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی قید ہے ضرورتاً۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نفلی اعتکاف کی نیت کریں پھر گھنٹوں گھنٹوں اپنے کاروبار کی باتیں کرنا آپ کے لیے مباح اور جائز ہو جائے گا، یہ خلاف سنت اور مکروہ رہے گا۔ جب آپ کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہیں تو آپ میزبان کے سامنے کچھ آداب اختیار کرتے ہیں، کم ہنستے ہیں، قہقہ نہیں لگاتے ہیں، چیزیں اٹھا کے تیزی سے نہیں کھاتے ہیں، اور کوئی تھوکتے نہیں ہیں، کوئی خراب حرکت نہیں کرتے ہیں، اگرچہ یہ گھر کے اندر آپ کر رہے ہوں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میزبان کے ادب کی وجہ سے۔ تو مسجد میں سمجھ لیجیے مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ گھر کہلاتا ہے، ہم وہاں پر سمجھ لیجیے ایک طریقے سے میزبان کی حیثیت سے گئے ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی ایک شرعی طور پر کسی چیز کی اجازت دی گئی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اس کے گھر کے احترام کے خلاف کام تسلسل سے کرنا شروع کر دیں، یہ انتہائی معیوب ہے۔ یہ ہے جب آپ خود کال اٹینڈ کریں، اب کسی اور کو کال کروا دینا یہ تو اور زیادہ غلط ہے۔ بالکل اپنا جب آپ مسجد میں داخل ہو موبائل کو بالکل بند کر دیں، بالکل بند کر دیں، نماز ختم کریں اس کے بعد اپنے موبائل کو آن کریں۔ ہاں اگر خدا نخواستہ ایسا ہے کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے اور اس وجہ سے آپ نے موبائل کو آن کر رکھا ہے، سائلنٹ پہ کر رکھا ہے کہ یار کوئی اچانک کال آ سکتی ہے، وہ ایک الگ مجبوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن ایسا ہرگز نہ کریں کہ آپ کال اٹینڈ کروا کے کسی اور کو بات کروا دیں۔ ہو سکتا ہے آپ احتیاط کر لیں لیکن وہ احتیاط نہ کرے اور اس کا تمام تر وبال آپ کے اوپر ہوگا اور آپ کے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ ایک یہ حضرت نے پشاور سے کال کر کے دریافت کیا ہے کہ ان کی 2 صاحب زادیاں ہیں جو بینک میں جاب کرتی ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کا کیا حکم ہوگا۔ دیکھیں ضرورت شرعیہ کی بنا پر ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ جو ایسے کوئی بھی بینک کے اندر شعبہ جس میں سود کی ترغیب دی جاتی ہو، سود براہ راست دیا جاتا ہو،
یا سود کی ریکوری کی جاتی ہو، جیسے آدمی رکھے ہوتے ہیں جا کے اگر کوئی سود نہیں دے پاتا تو اس سے چھینتے ہیں، زبردستی معاملات کرتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے، یہ جاب بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ باقی جو لوگوں کے مال کی حفاظت کے سلسلے میں دیگر اسٹاف رکھا ہوا ہے، اس کی شرعاً اجازت ہوگی ضرورت کے تحت۔ اب بعض لوگ مطلقاً کہہ دیتے ہیں جی بینک کی جاب حرام ہے، اور ان سے اگر آپ پوچھیں آپ کا پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ بینک میں۔ تو بھائی آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا ہوا ہے تو ان کو جاب کرنے پر تو آپ مجبور کر رہے ہیں۔ پھر یہاں تو اتنا تقویٰ کہ جی یہ بینک میں جاب کر رہے ہیں حرام ہے، شریعت کا یہ حکم آپ کو ملحوظ ہے۔ ذرا یہ بتائیے جو آپ کے پیسے سے بینک کا سودی نظام چل رہا ہے اس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ بڑی بڑی تنظیموں کے پیسے، بڑے بڑے مشائخ کے، علماء کے پیسے اربوں خربوں کی تعداد میں بینک میں ہی پڑے ہیں، اور اس پیسے سے سودی نظام چل رہا ہے۔ بتائیے ان سب کی آخرت کا کیا حکم ہوگا؟ جو تعویل یہاں پر ہوگی تو پھر وہی تعویل اس اسٹاف کے سلسلے میں ہوگی۔ جب آپ اربوں خربوں روپیہ بینک میں رکھوا دیتے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں انسانوں کو ہٹاؤ جنات کریں، تو جنات بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، انسان بھی گئے جن بھی گئے۔ اب آپ کا پیسہ وہاں رکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تو گھر پہ رکھ لیں، جو خطرہ یہاں ہے وہ وہاں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیسہ محفوظ نہیں، تو شریعت آپ کو اس ضرورت کی بنا پہ اجازت دیتی ہے کہ آپ پیسہ بینک میں رکھوائیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کو ضرورت لاحق ہو اور وہ اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا بلکہ کوئی دوسرا اس ضرورت کو پورا کر سکے، تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کی ضرورت اس کی ضرورت بن جائے گی۔ اور الضرورات تبیح المحظورات مشہور قاعدہ ہے کہ ضرورتیں ممنوعہ چیزوں کو مباح کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے ڈوب رہا ہے، اسے تیرنا نہیں آتا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو تیرنا آتا ہے، تو فرض ہے کہ نماز توڑ کر اس کو بچائیں۔ حالانکہ ضرورت آپ کی تو نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ضرورت خود پوری نہیں کر سکتا تو گویا کہ اس کی ضرورت آپ کی ضرورت بن جائے گی، اور ضرورت کے وقت نماز کا توڑنا شرعاً جائز ہے، آپ بالکل گناہ گار نہیں ہوں گے، کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ تو خیر یہ ڈیجیٹل کیمرہ آ گئے، پہلے شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے پکچر کھنچوانا ضروری تھا، وہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، خود نہیں کر سکتے تھے، اب یہ ان کی ضرورت تھی، تو اب فوٹوگرافر جو تھا وہ چونکہ ان کی ضرورت پوری کر سکتا تھا، یہ خود نہیں کر سکتے، تو ان کی ضرورت اس کی ضرورت بنے گی، تو ان کا کھنچوانا جائز تو اس کا کھینچنا بھی جائز تھا۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ بینک کی ہر جاب کو اگر آپ ناجائز اور حرام کہہ دیں تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے ہمیں بہت سی چیزوں کے اندر موجودہ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے اور اسباب ستہ کی موجودگی کے اعتبار سے حکم کو بدلنا ہوگا۔ تو بہرحال ہمارے نزدیک اس میں ضرورت متحقق ہے۔ اس طرح سود کے براہ راست انوالومنٹ والے شعبوں سے ہٹ کر دیگر جو شعبے ہیں ان کی ضرورتاً جاب کی اجازت دی جائے گی، ان کی تنخواہ کو بھی جائز کہا جائے گا۔ کوئی ہم سے اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، یہ کیونکہ اجتہادی مسئلہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہماری رائے کو قبول کیا جائے یا ہم اپنے رائے کو مسلط کرنا چاہیں، نہ میں ان علماء میں سے ہوں کہ اگر میری نہیں مانو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، جہنم تک پہنچا دوں گا، یہ بھی نہیں ہے۔ جو آج کل ہمارے یہاں غلط طریقہ ہے کہ ہماری مانو، نہیں مانو گے تو پھر تمہارے جینے کا حق نہیں ہے، یہ کس نے آپ کو اتھارٹی دے دی ہے؟ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ تو کوئی رائے مانے ٹھیک، نہیں سمجھ میں آتا تو جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا ہے کہ یہ دبئی میں کام کرتے ہیں، ان کو جب نماز کی رخصت دی جاتی ہے تو بہت ہی قلیل وقت کے لیے دی جاتی ہے، اس میں بعض اوقات فرائض پورے ہوتے ہیں، سنن پوری نہیں کر پاتے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عصر سے پہلے کی 4 سنت تو غیر موقدہ ہے، وہ تو آپ عادتاً بھی چھوڑ دیں تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2 یہ سنتیں موقدہ ہیں، موقع ملے تو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن جیسے آپ عذر بیان کر رہے ہیں اس میں اگر آپ یہ سنت موقدہ بھی ترک کر دیں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔